بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحاد سیریز کے تیسرے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرامز کے اندر ہم نے بات کی تھی الحاد کی تعریف کے حوالے سے، اور اسی طرح ہم نے بات کی تھی الحاد کی اقسام کے حوالے سے، اور ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ الحاد کی یورپ کے اندر تاریخ کیا ہے اور اسلام کے اندر الحاد کی تاریخ کیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے الحاد کے اسباب اور وسائل کے حوالے سے۔ تو ہمارے ساتھ ہیں پہلے کی طرح شیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، جن کے ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ شیخ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی کیا حال شکریہ چال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، حیاکم اللہ۔ شیخ، ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یورپ میں الحاد پھیلنے کے اسباب کیا ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم الحاد کی یورپ میں تاریخ کے حوالے سے ہم اشارہ کر چکے ہیں اس بات کی طرف کہ سب سے بڑا سبب جو یورپ میں الحاد پھیلنے کا، وہ بذات خود جو عیسائیت ہے، یہ مذہب جو عیسائیت ہے، اس کے اندر باطل نظریات کا موجود ہونا اور کتاب مقدس کے اندر ایسی چیزوں اور تحقیقات کا موجود ہونا کہ جن کو انسانی عقل بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی۔ صحیح۔ چونکہ یہ بات مسلمہ ہے کہ یہ کتابیں تبدیل شدہ ہیں، محرف ہیں، تحریف شدہ ہیں، تو اس کے اندر کچھ ایسے نظریات جیسا کہ آسمان کی تخلیق کے بارے میں، کائنات اور کون کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں ایسی چیزیں، معلومات موجود ہیں کہ جو جدید تحقیقات کے بھی منافی ہیں اور انسانی عقل بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، اور کچھ ایسے باطل نظریات ہیں جو عقلاً بھی ان کو انسان جب جانتا ہے یا ان کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ یہ کیسے نظریات ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہے وہ سکوک غفران ایک اصطلاح خاص ہے عیسائیت کے اندر، اور جس کو کہتے ہیں بخشش کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا، معافی کے سرٹیفکیٹ لوگوں کو جاری کرنا۔ ہوتا یہ تھا کہ کلیسا کے اندر جو اہل کلیسا جو پادری تھے، وہ لوگوں کا مال جو ہے وہ ہتھیانے کے ان کے ہاں مختلف جو ہے وہ ہتھ کنڈے تھے اور ہیلے جو ہے وہ کرتے تھے۔ ان کے اندر ایک سب سے بڑا ہیلہ یہ تھا کہ اگر کوئی گناہ کر لیتا، اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا، اگر کوئی شراب پی لیتا، کوئی بہت بڑا جرم کر لیتا، تو وہ جو ہے وہ کلیسا میں آ کر کچھ پیسے دے کر پادری کو، اور وہ اس کو جو ہے وہ ایک بخشش کا، جس کو عربی میں سکوک غفران کہا جاتا ہے، وہ بخشش کے معافی کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آپ کے گناہ معاف ہیں۔ اب دیکھیں، عقل بھی ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتی، اور جس کو چاہتے جو ہے وہ اس کو سزا دے دیتے۔ اب مثلا جو یہ باری تاوان اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ باری تاوان ادا نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو جو ہے وہ مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کے اندر ایک جمود تھا، اور جمود کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں جب ہم نے الحاد کی تاریخ پر بات کی تھی کہ جب مختلف قسم کی تحقیقات سامنے آئیں اور مختلف قسم کے جدید آلات، سائنسی آلات جو ہے وہ ان کو ایجاد کیا گیا، تو ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے وہ یہ ہمارا جو ایک ہولڈ ہے معاشرے کے اوپر یا اجتماعیت اور سیاسیت کے اوپر، ان کے سیاسی حالات کے اوپر، یہ شاید ختم ہو رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے جو ہے یہ چیزیں ساری جا رہی ہیں۔ تو جب انہوں نے ان چیزوں کو اپنا جو ایک ان کے اوپر ان کا تسلط تھا اس کو جاتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ان پر سختی کی اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید جو ہے یہ ان کے مذہب کے اندر اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور شاید جو ہے مذہب اور دین جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں کی تحقیق کی اور جو ہے وہ ان چیزوں نئی چیزیں ایجاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ تو ان کے اندر جو ہے وہ جمود کا ہونا، اور اس طرح جو ہے وہ ان کی کتاب مقدس کے اندر ایسی تحقیقات اور ایسی چیزوں کا موجود ہونا کہ جو انسانی عقل بھی ان کو تسلیم نہیں کرتی، تو ان چیزوں کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ تو ایسے ان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی ساری چیزیں ہیں، یہ دین، مذہب اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لوگ جو ہے وہ اس کے نتیجے میں پھر انہوں نے جو ہے وہ الحادی فکر جو ہے اس کو لیا، اور اس راہ پر جو ہے وہ چل پڑے، یعنی ادیان کے دشمن ہو گئے، عقیدے اور ادیان کے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار بھی سامنے آیا۔ تو یہ ایک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو مذاہب ہیں، جیسا کہ اشتراکیت ہے، وجودیت ہے، شیوعیت ہے، یہ سارے ایسے فرقے ہیں جن کی بنیاد جو مادہ پرستی پر ہے، عقل پرستی اور مادہ پرستی پر ہے۔ یہ اس طرح کے افکار سامنے آئے، اور ان افکار کا سامنے آنا ہی اصل سبب تھا
الہاد کے پھیلنے کا اور الہاد کے جو ہے وہ عالمی سطح پر نمودار ہونے کا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا جو ان کے اندر، ان کے ذہن کے اندر چیز بٹھائی گئی وہ یہ ہے کہ شر کا دنیا میں جو وجود ہے، شر کا وجود، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ الگ اس پہ ہم ایک پروگرام کریں گے کہ شر کا وجود کیا یہ اللہ کے وجود کے منافی ہے، یعنی کیا اس میں دلیل ہے کہ اللہ موجود نہیں۔ مثلا ان کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی کہ کوئی بھی بادشاہ جو ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملوک ہے، تو اگر کائنات کا خالق و مالک موجود ہے تو بھلا کیسے وہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بادشاہت کے اندر جو ہے وہ فساد، فتنے برپا ہوں، خانہ جنگی ہو، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ تو دنیا میں شر اور جو لڑائی جھگڑے اور ان چیزوں کا وجود وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ اگر اللہ موجود ہوتا تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے وہ فتنے برپا ہوں، لڑائی جھگڑے ہوں، قتل و غارت ہو، یہ چیزیں جیسے کوئی بادشاہ، کوئی حکمران اپنے ملک کے اندر برداشت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھلا کیسے برداشت کرے؟ یہ ان کے یہاں یہ شبہ ہے، اور یہ ایک باقاعدہ ایک شبہ ہے، سب سے بڑے ان کے شبہات میں سے۔ انشاءاللہ اس کا الگ ہم جو ہے وہ رد کریں گے اور اس شبے کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ سرمایہ دارانہ معیشت کی الغار جو ہے، یہ اس نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ مادہ پرستی کی ہوس کو جو ہے وہ بٹھا دیا، اور لوگ جو ہے وہ صرف مادہ پرستی کی طرف چل پڑے اور دین اور مذہب کو جو بھول گئے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے وہ سبب ہے یورپ کے اندر الحاد کے پھیلنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے۔ اسی طرح جو ہے وہ خانہ جنگی جو ہے، مختلف قسم کی جنگیں، جیسے عالمی جنگیں ہوئیں آپ جانتے ہیں، یہ خانہ جنگی جو ہے، آپ جو پرامن لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ حقیقت سے منحرف ہونے کے لیے ذریعہ بنتی ہے، ان کو حقیقت سے جو ہے وہ پھیرنے کا ایک ذریعہ یہ بن سکتی ہے۔ عموماً جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی زیادہ دین کا علم نہیں ہوتا، مذہب کا علم نہیں، اس سے زیادہ معرفت نہیں ہوتی، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ دیکھو خانہ جنگی موجود ہے، تو پھر بھی اس کا اصل جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی اگر حقیقت ہم دیکھیں تو وہ لوٹتی ہے اسی شبے کی طرف کہ دنیا میں شر کا وجود جو ہے یہ کیوں ہے، اگر اللہ موجود ہے تو شر کیوں ہے۔ تو یہ موٹے موٹے اسباب ہیں، بڑے بڑے اسباب ہیں جن کی وجہ سے یورپ کے اندر جو ہے وہ الحاد پھیلا ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو ترقی ہوئی ہے اس معاشرے کے اندر، اور اسی طرح جو پہلے ماضی میں سرمایہ دارانہ نظام تھا یا اسی طرح جو جاگیردارانہ نظام تھا، جی، اس کے خلاف بالکل، اور ایسے ہی جو ہے وہ کلیسا کا اور اہل کلیسا کا جو تسلط تھا، اور جو ہے وہ ناجائز قسم کا لوگوں کے مال ہتھیانے کے جو ہتھ کنڈے ان کے تھے اور ظلم کرتے تھے لوگوں پر، یہ اصل میں چیزیں اب دیکھیں نا، ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مذہبی طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ سختی کرتے ہیں کسی معاملے کے تو لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سبب تھا کہ ان کا جو مذہبی طبقہ تھا انہوں نے سختی کی، تو اس سختی کے رد عمل میں پھر جو ہے یہ الحادی فکر سامنے آئی۔ لیکن ترقی اگر ہوتی ہے تو سب کو فائدہ ہوتا ہے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ترقی ہونے سے وہ لوگ الحاد کی طرف کیسے آ سکتے ہیں؟ ترقی ہونے میں الحاد کی طرف اس وجہ سے آئے نا کہ جو دینی طبقہ تھا ان کے اندر جمود تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ جو جدید آلات ہیں اور یہ سائنسی ترقی اور یہ ساری چیزیں شاید یہ مذہب ان کو قبول نہیں کرتا، یا ان کی تحقیقات کے جو ان کی کتاب مقدس تھی اس کے جو اندر معلومات ہیں ان کے خلاف تھیں وہ چیزیں۔ اب جب ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، ان کے مذہب کے اندر جو چیزیں باطل نظریات موجود تھے وہ، اور جب جدید تحقیقات کا آپس میں ٹکراؤ ہوا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے جب ان کو پکڑا اور جلایا اور سختی کی ان پر، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس وجہ سے ہمارے اوپر سختی کی جا رہی ہے کہ مذہب کے اندر ان چیزوں کا وجود نہیں، ان کی جگہ نہیں ہے بالکل۔ حالانکہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پہ غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، آسمانوں کی تخلیق، زمین پہ چلنے کا اور ان ساری کائنات کی بناوٹ کو دیکھنے کا اور غور و فکر کرنے کا اللہ نے خود حکم دیا ہے۔ تو اصل جو آسمانی مذہب اور دین ہوتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ سب محرف تحریف شدہ تھا تو اس وجہ سے یہ ان کے آپس میں جو ہے یہ کشمکش شروع ہوئی۔ لیکن جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں، اگر دیکھیں تو اسلام نے تو ایسے سارے جمود کو ختم کرنے کی کوشش پوری کی ہے، بھرپور انداز سے اسلام نے ان کا رد کیا ہے۔ باقاعدہ اسلام نے تو انسان کو اور مسلمان کو یہ تقویٰ جو ہے اس کی بنیاد پر اپنے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، اور بلکہ محبوب ترین ہی وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی والے ہیں اللہ کے ہاں۔ تو عالم اسلام کے اندر اس کے پھیلنے کے اسباب پھر کیا ہیں اور کس وجہ سے یہ عالم اسلام میں پھیلتا جا رہا ہے؟ دیکھیے، عالم اسلام کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر الحاد پھیلنے کے مختلف جو ہے وہ اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یورپ کے اندر الحاد کا زور پکڑنا
اور عالمی سطح پر ایک پورے زور سے نمودار ہونا، یہ سبب ہے سب سے بڑا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کے جو لوگ ہیں ان کا یورپ میں جا کر پڑھنا، اور وہاں سے پڑھ کر جو لوگ آتے ہیں وہ یہ جدید نظریات کو جب پڑھتے ہیں تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے ہم جو ہزاروں سال پہلے چیزیں وجود میں آ چکی ہیں ہم ان کی بھی تحقیق کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو بھی جان سکتے ہیں۔ تو وہ یہ پھر ذہن لے کر آتے ہیں، یہاں ان کی ذہن سازی باقاعدہ کی جاتی ہے، وہ یہ ذہن لے کر آتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے ہم اپنی جو ہزاروں سال پہلے پیش آنے والے واقعات ہیں ان کی تحقیق کر سکتے ہیں، اور جیسے یہ کہتے ہیں نظریات والے لوگ جنہوں نے نظریات کی بنیاد رکھی، شاید یہ سچے ہیں۔ تو یہ ہے، اس طرح جو ہے وہ اس میں ہم اسباب کو تقسیم کر سکتے ہیں اسلامی معاشرے میں۔ کچھ اسباب اجتماعی ہیں، کچھ اسباب جو ہیں وہ علمی ہیں، کچھ اسباب جو ہیں وہ ذاتی اور شخصی ہیں۔ اب دیکھیں جو اجتماعی اسباب ہیں ان میں سب سے بڑا سبب وہ ہمارے اندر جہالت ہے۔ مسلمانوں کے اندر ہمارے مذہب کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، انبیاء اور رسول و نبوت کے بارے میں، جو ہمارے عقائد و نظریات ہیں ان کے بارے میں جہلاء کی کثرت ہے، جہالت بہت زیادہ موجود ہے، جس کی وجہ سے جب کوئی اپنے عقیدے کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا، اس کو آپ جس طرح مرضی لے جائیں، لیکن جو اپنے نظریے پر، اپنے عقیدے اور اپنے دین پر پختہ ہے اور اس کو اچھی طرح اس کی معرفت اور پہچان ہے، وہ جلدی سے آپ اس کو پھیر نہیں سکتے ادھر ادھر۔ تو یہ سب سے بڑی چیز جہالت ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اجتماعی سبب ہے ہمارے اندر الحاد کے پھیلنے کا۔ اسی طرح جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک جمود پایا جاتا ہے بعض لوگوں کے ہاں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ جدید علوم سیکھنا اور اس طرح کی چیزیں ایجاد کرنا شاید یہ دین کے اندر ان کی اجازت نہیں ہے، اور یہ ان کی کم علمی ہے، یہ ان کی کم علمی ہے، اور اس کو ہم جمود کہتے ہیں۔ تو دیگر زبانوں کو نہیں سیکھنا، مثلاً جو تحقیقات ہیں یہ شاید ہمارے اسلام کے اندر ان کی اجازت موجود نہیں، سائنس کو سیکھنا اور اس طرح کی چیزوں کو شاید یہ دین کے منافی ہے، اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا جمود ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی دین کے اندر اجازت نہیں۔ جب دوسرے لوگ جو ان کو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ جب اس جمود کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار دین کے اندر تو کچھ نہیں، یہ لوگ تو خشک ہوتے ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہیں، اس وجہ سے وہ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر وہ جو ہے وہ الہادی فکر کو قبول کرتے ہیں اور اس راہ پر چل پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک اجتماعی سبب ہے۔ اور اس طرح ہمارے اندر تفرقہ بازی، ہمارے اندر جو تفرقہ بازی ہے، آپ دیکھیں کتنے فرقے آج ہمارے اندر ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر موجود ہیں، ہر بندہ اپنی جماعت بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور ہر بندہ اپنی فکر لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تفرقہ بازی اور جو اختلافات اور خانہ جنگی ہے قبائل کی یا جماعتوں کی، یہ بھی ان لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، خصوصاً جو لوگ جو ہے وہ دین کے بارے میں زیادہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے، تو اس سے وہ دین سے بیزاری، ان کے اندر مذہب بیزاری پیدا ہوتی ہے، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، اہل دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے ان میں سے بعض لوگوں کی جو ہے وہ خشکی کی وجہ سے اور ان کے اندر سختی کی وجہ سے، آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر پہلی دفعہ جاتا ہے، اگر کوئی عام بیچارہ پہلے دن مسجد کے اندر چلا ہی گیا، اگر مثال کے طور پر اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اگر کوئی آدمی اس کو کہے تو ایسے ہو گیا، اس کو اوپر کرو، یعنی اگر انداز انسان کا سمجھانے کا سخت ہوگا تو وہ بندہ دوبارہ مسجد میں آئے گا، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ یہ چیزیں ہمارے رویے ہمارے جو ہیں یہ بعض لوگوں کو جو ہے وہ دین سے متنفر کرتے ہیں۔ یہ اجتماعی چند ایک اسباب ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ ذاتی اور شخصی اسباب بھی ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا خود اعتمادی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے اوپر انسان کو بہت زیادہ کانفیڈنس اور اعتماد ہوتا ہے کہ مجھے کوئی پھیر نہیں سکتا، مجھے کوئی میری فکر سے ہٹا نہیں سکتا، میرے نظریے سے، میرے دین سے مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سجدے کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ولا طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر لگائے رکھنا، اپنے دین پر ثابت قدم مجھے رکھنا۔ اور مومن کو یہ تلقین کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ ہر نماز کے اندر تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں ہم کیوں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ میں سیدھی راہ دکھا۔ مومن مسلمان ہے، سیدھی راہ پر ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے ثابت قدم رہنے کی دعا کرتا ہے بار بار ہر وقت 5 نمازوں کے اندر۔ تو بسا اوقات انسان کے اندر جو ہے وہ آپ سمجھ لیجیے، اس کو ہم کہتے ہیں نا اوور کانفیڈنس، زیادہ اعتماد آ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے اب کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور پھر وہ ان لوگوں سے کم علم ہونے کے باوجود مناظرے کرتا ہے، باس مباحثے کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شخصی اسباب میں سے گھریلو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ انسان کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مثلا ایک آدمی کو اگر 1-2 مہینوں کے اندر مسلسل 2-4-5 کوئی بڑی بڑی پریشانیاں اور مصیبتیں آ جائیں نا، بیٹا فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مال جو ہے وہ کسی چیز کو آگ لگ گئی، گھر جل گیا، اب وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں،
اس بیچارے کو اصل میں اس نے دین کو صحیح سمجھا نہیں, جہالت ہے نا. تو پختہ علم نہ ہونے کی وجہ سے, دین کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوں, نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں اور فائدہ کوئی نہیں ہو رہا. جب فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب پھر میں اس طرف جاتا ہوں, شاید مجھے اس طرف فائدہ ہو جائے گا. تو یہ گھریلو پریشانیاں بھی بسا اوقات, غربت جس کو کہتے ہیں, اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فقیری سے پناہ مانگی ہے, کیونکہ فقیری بھی بسا اوقات انسان کو جو ہے وہ صراط مستقیم سیدھی راہ سے جو ہے وہ گمراہی کا سبب بن سکتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی پریشانیاں انسان پر آنا یہ بھی ذاتی اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ انسان جو ہے وہ الہادی فکر کو قبول کر لیتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسے اسباب ہیں جو علمی ہیں. علمی اسباب میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر جو ہے اس موضوع پر, یعنی الہادی فکر جب پروان چڑھی یورپ کے اندر, تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم مسلمان اس سے پہلے ہی باقاعدہ اپنے مسلمانوں کے عقائد کو پختہ کرتے اور اس کا رد کرتے اور اس پر کتابیں لکھتے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ابھی یعنی ماضی قریب میں تو ہمیں کچھ لٹریچر ملتا ہے اس موضوع پر, الہاد پر, لیکن اگر آپ ماضی بعید میں چلے جائیں تو آپ کو اس الہاد کے موضوع پر بہت کم لٹریچر ملتا ہے, لیکن وہ بھی عربی میں ہے, اور وہ بھی عربی میں ہے. ہماری مطلب اردو زبان میں بہت کم ہے. تو اب عربی کی مثال دیں, دیگر معاشروں کے اندر, دیگر زبانوں کے اندر بھی بہت کم. اب اگر اردو میں کچھ کام ہوا ہے تو ممکن ہے کہ آپ ترکی کے اندر مثلا دیگر زبانوں کے اندر آپ دیکھیں تو بہت کم کام ہوا ہے. بعض میں آپ دیکھیں کہ زبانوں میں ہوا ہی نہیں کام ابھی تک سرے سے, حالانکہ یہ الہادی فکر عالمی ہے, پوری دنیا میں آپ تیزی سے جو ہے وہ سرایت کر رہی ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ علمی اعتبار سے بھی اس کے اندر بہت جو ہے وہ کام کم ہوا ہے. تو یہ اسباب میں سے ایک سبب ہے, علمی لٹریچر جو ہے وہ کم ہے. اور اس طرح جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں, ایسے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں کہ جو ان ملحدین سے ان کی زبان میں, ان کے انداز میں گفتگو کر سکیں اور ان سے باس مباحثہ کر سکیں. تو جب یہ لوگ کم ہوں گے, ان سے باس مباحثہ کرنے والے, ان پر رد کرنے والے, تو اس قدر وہ زیادہ زور پکڑے گی. تو جس قدر مخالف زیادہ زور پکڑے اور فکر جو الہادی فکر زور پکڑے, اس طرح ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم اس کا رد بھی اس زور سے کرتے. لیکن یہ کہ ہم مسلمانوں نے ابھی ماضی قریب میں جا کر اس طرف ہمارا کچھ دھیان ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے اس پہ لکھا ہے, لیکن ابھی بھی اس کی جو ہے وہ کمی محسوس ہوتی ہے. اور لوگوں کو, ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس موضوع کی طرف جو ہے وہ توجہ دیں اور اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے. یہ بھی بہت ہمارے معاشرے کے اندر تیزی سے پھیل رہا ہے. بے شک. شیخ, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے, خاص طور پہ جو ہمارے یہ ایشیا کے جو ممالک ہیں, ان کے اندر لا دینیت تو الگ ایک موضوع ہے, باقاعدہ جو دنیاوی علوم ہیں ان کے اندر بھی نہ ہونے کی وجہ سے, دنیاوی علوم نہ ہونے کی وجہ سے الہاد پھیل رہا ہے؟ جی, یہ میں اس کی طرف ابھی میں نے اشارہ کیا ہے نا کہ ایسے لوگوں کی قلت ہے کہ جو ان کے انداز میں, ان کی زبان میں ان سے گفتگو کر سکیں, ان پر رد کر سکیں. تو دیکھیں نا, جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے تو ان پہ رد کریں گے نا, جب ہم ان کی زبان میرا یہاں پہ جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جو مادہ پرست ہوتے ہیں نا, عمومی طور پہ ملحدین تو مادہ پرست ہیں, اور انہوں نے بات ہی مادے کے اوپر کرنی ہے, میٹیریلزم کے اوپر بات کرنی ہے انہوں نے. تو اب ظاہر سی بات ہے, جو چیزیں جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے, اسلام کا جو تعلق ہے, اگر دیکھیں آخرت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی, اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم مشاہدہ نہیں کر سکے, ہم چھو نہیں سکے, تو وہ جو حواس خمسہ ہیں ان کے اوپر پرکھتے ہیں, کسوٹی وہ یہ اس کو بنیاد بناتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, جب وہ سائنس کے نظریے سے, سائنس کے زاویے سے اس کو دیکھیں گے تو وہ تو ملحدی بنیں گے نا, الہاد ہی ان کے اندر پیدا ہوگا. تو یونیورسٹیوں کے اندر, کالجوں کے اندر تو یہی مواد دیا جا رہا ہے ان کو. تو اس اعتبار سے آپ نہیں سمجھتے جو ہمارا دیندار طبقہ ہے وہ بھی تیار نہیں ہو پا رہا ان کے مقابلے میں؟ یہی تو میں اس طرف ہی میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو جب ہم جانیں گے تو ان کا رد کریں گے نا. تو ہمیں چاہیے کہ جیسے وہ لوگ سرگرم ہیں اس معاملے میں, ہم بھی سرگرم ہوں اور ہم ان چیزوں کو, ان افکار کو پڑھیں, سمجھیں. اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو علم و معرفت کے جن کو وہ مصادر سمجھتے ہیں, علم و معرفت کے جن کو وہ مصادر اور جو ہے وہ ماخذ سمجھتے ہیں, کیا واقعی یہ مصادر ہیں؟ مثلا یہ جدید سائنسی آلات ہیں یا جو مختلف قسم کے جو نظریات ہیں, کیا ان کے ذریعے ہم اللہ کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں, اس کی نفی کر سکتے ہیں؟ کیا ان غیبی چیزوں کا اس بات اور ان کی نفی ممکن ہے؟ انشاءاللہ اس پہ ہم الگ ایک پروگرام کریں گے کہ جو ہے وہ ان چیزوں سے کیا اللہ کے وجود کی نفی, غیبی چیزوں کی نفی یا اس کا اس بات یہ ممکن ہے یا نہیں, اور کس حد تک ہے, اور ان کا دائرہ کار کتنا ہے, کس قدر محدود ہے, اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. جی بہت شکریہ شیخ. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ الہاد کے جو پھیلنے کے وسائل ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے, الہاد کے پھیلنے کے اگر وسائل پر ہم بات کریں تو بات بہت دور تک نکل جائے گی اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت چاہیے, لیکن میں اسے مختصر جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں. اس پہ لٹریچر بہت ہے, اس پہ ملحدین جو ہے وہ اس وقت سرگرم ہیں, اس پہ مختلف ویب سائٹس ہیں,
اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس پہ جو ہے وہ لیکچرز موجود ہیں مختلف زبانوں میں، یہ نہیں کہ صرف انگلش میں بلکہ مختلف زبانوں میں. عربی کے اندر جو مستشرقین ہیں مختلف قسم کے ان افکار سے، ان کے آپ دیکھیں اگر لیکچرز ہزاروں کی تعداد میں. اور سب سے بڑی بات، افسوسناک بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ان کے لیکچرز موجود ہونا یہ تو ہم سمجھ لیں کہ ایک ہے تو خطرناک ہی بھی، لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ ان کو لاکھوں کی تعداد میں جو ہے ان کے ویو ہیں اور انہیں دیکھنے والے لوگ اور لائک کرنے والے، شیئر کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں، مختلف قسم کی ایپس جو ہے متعارف کرائی گئی. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی ایپس ہیں ان میں سب سے زیادہ جو الہادی فکر کو پھیلا رہی ہے وہ نیٹ فلکس ہے. یہ نیٹ فلکس جو ویب سائٹ آپ دیکھتے ہیں، یہ ایپ ایک ہے جس کے اندر فلمیں وغیرہ، یہ اصل میں سب سے زیادہ اس وقت جو ہے الہاد پھیلانے کا ذریعہ یہ سوشل میڈیا پہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے. جو نیٹ فلکس ہے یہ اس کے ذریعے الہاد کو بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ لٹریچر ہے، کتابیں ہیں اور مختلف قسم کی ویب سائٹس ہیں. تو اس میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی، وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقائد اور نظریات کے بارے میں پڑھیں، اپنے دین کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں. جب ہمارا علم پختہ ہو جائے تب ان چیزوں کی طرف ہم جائیں. اگر کوئی رد بھی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے علم کو پختہ کرے، پھر ان کی طرف جائے. ورنہ اکثر آپ نے دیکھا ہے اور میں جانتا ہوں کہ یہ ایسے نوجوانوں کو کہ جو ان پر رد کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں اور خود ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، اتنی ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ ان کی زبان میں، ان کے انداز میں جو ہے وہ اچھی طرح رد کر سکیں. اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی یہ سچے ہیں، اور جب وہ ان کا صحیح رد نہیں کر پائے گا تو آدمی پھر صاف ظاہر ایک کو تو ہار ماننی ہوتی ہے. تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہر وقت ہم وقت تیار ہوتے ہیں، اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے ان سے پنگا تو لے بیٹھتے ہیں، لیکن بعد میں مسئلہ کیا بنتا ہے کہ وہ خود ملحد بن کر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے میری نصیحت یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ایسی ویب سائٹس اور ایسے لٹریچر کو ہمارے گھروں کے اندر جگہ نہیں ملنی چاہیے، ہماری لائبریریوں کے اندر، اور ہمارے بچوں سے دن کو دور رہنا چاہیے. اور ایسی ویب سائٹس اور ایسے جو ایپس ہیں ان سے بھی بچوں کو دور رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس الہادی فکر سے بچ سکیں. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے. ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا تیسرا پروگرام. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنے دیگر سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.